إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. 30واں پارہ قرآن مجید کی یہ سورہ نمبر 87 ہے، جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ الاعلی ہے، اور اس سے اگلی سورہ مبارکہ سورہ الغاشیہ ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے یہ دونوں صورتیں جمعہ کے خطبات میں سن کر یاد کی ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ عموماً جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کے عیدین کے اجتماع میں عید کی نماز میں بھی پہلی اور دوسری رکعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو صورتیں پے در پے تلاوت فرماتے تھے۔ عشاء کی نماز کے میں وطروں کی ادائیگی میں پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الاعلی کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور بعض روایات میں جمعہ کی شب یعنی جمعرات اور جمعہ کی جو درمیانی شب ہوتی ہے اس میں عشاء کی نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو صورتیں پہلی اور دوسری رکعت میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان احادیث سے اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ ان صورتوں کے اندر
باوجود اس کے کہ اختصار ہے، یہ مختصر صورتیں ہیں، لمبی نہیں ہیں، لیکن اسلام کا ایسا پیغام موجود ہے، ایسی دعوت اور تعلیم موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اجتماعات کے اندر ان صورتوں کی تلاوت کرنا پسند فرمایا کرتے۔ اسی بنیاد پر یہ کوشش ہوگی کہ آئندہ آنے والے کچھ خطبات میں ہم ان دونوں صورتوں کے معانی، مطالب اور تفسیر کو سمجھیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اسے آگے دوسروں تک پہنچانے کا شرف بھی عطا فرمائے۔ سورہ الاعلیٰ یہ مکی صورت ہے، اور جیسا کہ بارہا یہ بات آپ کے سامنے واضح کی جا چکی ہے کہ مکی اور مدنی کی تقسیم ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کی، یعنی جو صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، خواہ ان کا شان نزول یا ان کی بعض آیات مکۃ المکرمہ میں نہ نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، خواہ ان میں سے بعض صورتیں یا ان کی آیات مدینہ سے باہر کسی جگہ پر نازل ہوئیں، تو اس اعتبار سے یہ مکی صورت ہے۔ اور اس صورت کے اندر آگے چل کے چند آیات مزید وضاحت کرتی ہیں، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، کہ ان قریب ہم آپ کو اس کو پڑھوا دیں گے، اور ایسے کہ جب آپ پڑھ لیں گے تو بھولیں گے نہیں۔ اس سے معلوم یہ پڑتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے ملنے کے ابتدائی دور کی صورت، جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین وحی لے کر آنا شروع ہوئے ہیں، اور وحی سے متعلق بعض امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتدریج کچھ باتیں اللہ رب العزت نے بتلائی اور سکھلائی۔ آگے چل کے انشاءاللہ تفصیلاً اس آیہ مبارکہ کی شرح میں بات آئے گی کہ یہ کس سیاق میں نازل ہوئی۔ تو یہ اسلام کے ابتدائی زمانے، جب ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نئی وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور دین کے احکامات اترنے شروع ہوئے، تو اس دور کی صورت ہے۔ اور معلوم ہے کہ مکی دور کی تمام صورتیں، اور بالخصوص جو صورتیں ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، ان کا موضوع اللہ رب العزت کا تعارف، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا تعارف، آخرت کی طرف توجہ دلانا، دنیا کی زندگی کی بے ثباتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے دلائل، یہ بالعموم ابتدائی مکی صورتوں کے موضوعات ہیں۔ اور تقریباً ان صورتوں میں بھی یہی موضوعات اختصار کے ساتھ بیان ہوئے۔ اس صورت کا نام الاعلیٰ ہے، اور یہ اس صورت کی پہلی آیت کے اندر جو لفظ الاعلیٰ استعمال ہوا ہے، جو اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے ہے، یہ نام اس نسبت سے سورہ الاعلیٰ کا رکھا گیا ہے کہ اس میں پہلی ہی صورت کے اندر اللہ رب العزت کا یہ نام ذکر ہوا ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان، بار بار رحم فرمانے والا۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو الاعلی ہے۔ سبح یہ امر کا صیغہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا ہے۔ یہ حکم ابتدائی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
رہتی دنیا تک ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کا اس حکم کو پڑھے گا۔ معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات نازل ہوتے ہیں، جب تک کہ اس میں صراحت نہ ہو جائے خود رسول اللہ کی طرف سے کہ یہ حکم میرے لیے خاص ہے، باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس وقت تک مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ حکم عام ہوتا ہے اور امتیوں کے لیے بھی وہ اسی طرح اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا۔ تو اللہ کی تسبیح بیان کرنا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یعنی واجب اور فرض۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو اس چیز کا حکم نہیں دیا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ فرمایا تم ہر شے کی اس تسبیح اور تحمید کو سمجھتے نہیں ہو کہ وہ کس انداز میں اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ قرآن مجید کی کتنی ہی صورتیں ہیں جن کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آسمان و زمین کے اندر جو کچھ ہے اور جو جو جہاں پر اللہ کی مخلوق ہے، ان سب نے اللہ کی تسبیح کو بیان بھی کیا ہے، ماضی میں بھی بیان کرتے رہے ہیں، اس وقت بھی مستقل طور پر بیان کر رہے ہیں، اور مستقبل میں بھی اللہ کی یہ تسبیح روا رہے گی، جاری رہے۔ ہم پہلے بھی یہ بات جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ایک مرتبہ سیکھ چکے ہیں کہ یہ تسبیح اور تحمید یہ بہت بڑی عبادات میں سے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دو کلمات اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑی اہمیت رکھتے۔ اگر ان کو ادا کرنے والی زبان ان کا معنی اور مفہوم سمجھتی ہو اور اس نیت اور ارادے کے مطابق دل سے تصدیق کے ساتھ یہ الفاظ ادا کیے جائیں تو انسان کی نجات کے لیے بھی کافی ہو جاتے ہیں۔ اور ان دو جملوں کے پیچھے بہا ترزق الخلائق، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، تمام مخلوق کو ان دو کلموں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا۔ اس لیے اللہ کا یہ حکم کہ آپ اللہ کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ اب ساتھ فرمایا اسم ربک، آپ تسبیح بیان کریں اپنے نام کے، اپنے رب کے نام کی۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کے رب کی نہیں کہا بلکہ اس کے نام کی تسبیح۔ مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کی دو طرح سے تفسیر کی۔ ایک یہ کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کے نام کا ذکر کرو تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اسی کا ذکر کرو۔ میرا نام ابوبکر صدیق ہے، کوئی میرا نام لے گا تو ظاہر بات ہے تذکرہ تو میرا ہی ہے۔ اس اعتبار سے سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کے نام کی جو بڑا ہی اعلیٰ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ یہ معنی بھی درست ہے کہ اللہ کے نام سے مطلوب تو اللہ کی ذات ہی ہے۔ اللہ کے جتنے بھی اسماء ہیں ان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یا ورد کرتے ہیں تو حقیقتاً اللہ رب العزت کی ذات کا اعتراف، اللہ کے وجود کا اعتراف اور اللہ رب العزت کی صفات کمال اور جلال کا اعتراف، یہی مقصود ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض مفسرین نے اس میں تفصیل ذکر کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات تو لامحدود ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات تو ویسی ہے جیسے اس نے اپنی شان خود بیان کی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تمام آنکھیں مل کر بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔
لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال کوئی موجود نہیں کہ انسان سمجھ سکے کہ وہ فلاں جیسا ہے. وہ اپنی ذات میں ایک تنہا یکتا، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے. اس لیے جب اللہ رب العزت یہ فرمائے کہ سبح اسم ربک الاعلی، آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جس طرح ذات بہت اعلیٰ اور شاندار ہے، اس کا نام بھی اتنا ہی بڑا اور شاندار اور اعلیٰ. اللہ کی ذات، اس کی بڑائی تو اتنی ہے، اس کے نام کی بڑائی بھی اتنی ہے کہ ساری کائنات مل کر صرف اس کے نام کے ساتھ ہی چل رہی ہے. اس کا نام ہی تمام مخلوق کو کفایت کرتا. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں جس طرح ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہوا تھا نا، نام ہی کافی ہے. ایک برانڈ نے اپنی برانڈنگ کرتے ہوئے آگے لکھا فلاں نام ہی کافی ہے. یعنی جب اس کا نام آ جاتا ہے تو اعتماد آ جاتا ہے کہ بس اب پریشان ہونے کی ضرورت ہے. تو حقیقتاً یہ جو جملہ ہے کہ نام ہی کافی ہے، باقی ہر کسی کے لیے یہ غلو ہے. اللہ رب العزت کی طرف جب منسوب ہو جائے تو یہ اپنی حقیقی معنی دیتا ہے کہ نام ہی کافی ہے. جہاں اللہ کا نام آ جاتا ہے وہاں خیر ہی خیر ہے، عظمت ہی عظمت ہے، شان ہی شان ہے، برکت ہی برکت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، جو بندہ صبح 3 مرتبہ یہ کہے، شام کو 3 مرتبہ کہے. صبح کہے گا شام تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، شام کو کہے گا صبح ہونے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. یہاں اللہ کی ذات کا ذکر نہیں، اور اللہ کے نام کے ساتھ کہ اس کا نام ہی کافی. اس کی ذات تو اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقابل تو کسی کا پیش ہونا ممکن ہی نہیں. اس کا نام بھی اس قدر عظیم ہے، الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. آسمانوں اور زمین کے اندر کوئی بھی شے صرف اس کے نام کے مقابل ہی آ کر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. جہاں اللہ کا نام آ جائے، آسمان و زمین کی کل مخلوق مل کر اللہ کے اس نام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے بڑے ہی خوبصورت نام ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کا تذکرہ کر کر کے، ان کو بیان کر کر کے اللہ سے دعائیں مانگا کرو. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا رزاق، یا فتاح. کتنے خوبصورت نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعاؤں کے اندر اللہ کے ان ناموں کا تذکرہ کر کر کے اللہ رب العزت سے پھر دعا مانگا کرتے تھے. اس لیے اپنی دعاؤں کے، اپنی عبادت کے آغاز میں ہی اللہ کے ناموں میں سے اللہ کے ناموں کا تذکرہ کر کے اس کی تسبیح بیان کرنا، یہ اللہ کو بڑا ہی پسندیدہ عمل. اسی لیے ہم نماز کے ابتدا میں ہی کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم، اے اللہ جو ہمارا الہ ہے، آپ کی ذات پاک ہے. وبحمدک، ہم جو کھڑے ہو کر آپ کے سامنے بیان کرنے لگے آپ کی تمام تر تعریفوں کے ساتھ. وتبارک اسمک، آپ کا نام بہت ہی بزرگی والا، بڑی ہی برکتوں والا. جہاں آپ کا نام آ جائے وہاں خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت. وتعالی جدک، آپ کی مجد، آپ کی بادشاہت بہت بلند و بالا، آپ کی شان بڑی ہی عظیم. ولا الہ غیرک، اور اس وجہ سے ہمارا دعویٰ یہ ہے کوئی اور آپ کے سوا عبادت کے لائق ہی نہیں.
کہ جو آپ کی شان، آپ کے تذکرے، آپ کے نام ہیں، ان جیسا جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر کسی اور کی عبادت کی کیسے جا سکتی؟ اس لیے اپنی زندگیوں میں اللہ کے ناموں کے ذریعے سے رنگ بھری، بڑی ہی قیمتی زبانیں ہیں، بڑے ہی قیمتی دل ہیں، بڑی ہی شاندار زندگیاں ہیں جو اللہ رب العزت کے ناموں کے ذکر سے معطر ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، وہ جو اپنے رب کا تذکرہ کرے، ذکر کرے، اور جو اپنے رب کا تذکرہ نہ کرے، ان دو لوگوں کی مثال زندے اور مردے کی سی ہے۔ زندگی تو نام اس بات کا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر محو ہو جائے، ہما وقت اس کی کوشش ہو کہ میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہوں، اللہ کے اسماء کا ورد کرتا رہوں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے اللہ رب العزت کی یاد اور اللہ کا تذکرہ اور اللہ کے اسماء کا ورد، جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ دنیا اور آخرت کی فلاح اور خیر کو سمیٹ لیتا۔ یا ابا رزین الا ادلک علی ملاک خیر هذا الامر الذي تصیب به خیر الدنیا والآخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تم دنیا اور آخرت کی ساری خیر سمیٹ لو؟ اور پھر آپ نے فرمایا علیک بمجالس اہل الذکر، سب سے پہلا کام یہ کیا کرو ان علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو جو اللہ کا ذکر کرنے والے، جو اہل الذکر ہیں، وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ رب العزت کی یاد ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کا حقیقی معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جن کی زندگی اس بات کا غماز ہو، گواہی دیتی ہو کہ وہ ہما وقت اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ یہ نہیں کہ تسبیح تو بہت ہے، لیکن اپنے معاملات میں، عبادات میں اور مخلوق کے ساتھ معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر بدعات اور خرافات میں پڑے ہوئے، ننگ ڈھنگ طہارت اور پاکیزگی کے تمام تر احکامات کو پس پشت ڈالنے والے، مجنون اور مجذوب بنے ہوئے۔ ہمارے ہاں معروف سمجھا یہ جاتا ہے یہ بڑا اللہ والا۔ اللہ والا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے رنگ میں رنگا ہوا۔ اللہ کے ہاں کرنسی صرف اسی طرح چلتی، کسی کی بھی قبولیت اس صورت میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سیکھنے کے موقع ملے، یہ ہے اہل الذکر۔ پھر فرمایا وَإِذَا فَرَغْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللَّهِ، جب تم ان مجلسوں سے فارغ ہو جاؤ، سارا وقت تو بندہ ایسی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ابھی جمعے کا خطبہ ہے، ایک حد تک ہے، اس کے بعد ہم یہاں سے جائیں گے، کسی عالم کے پاس بیٹھیں گے، کتنی دیر بیٹھیں گے؟ گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، 2 گھنٹے۔ پھر ظاہر بات ہے دنیا کے اپنے معاملات ہیں، کام کاج ہے، ضروریات، احتیاجات ہیں۔ فرمایا حرک لسانک ما استطعت بذکر اللہ، جس قدر استطاعت ہو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے حرکت دیتے رہنا۔ کیا ملے گا؟ دنیا اور آخرت کی جو بھلائیاں ہیں ان کو تم سمیٹ سکو۔ تو اس لیے سبح اسم ربک الاعلی، آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو اعلی ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں، یہ جو سبح ہے اس کا معنی یہ ہے آپ یہ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ پاک کا معنی کیا ہے؟ ہر قسم کی آلائش، ہر قسم کی کمزوری اور ہر قسم کے شرک سے اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں،
اور نہ کبھی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ، اس اعتقاد کے ساتھ بندہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہے، یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ صدق دل سے اس معنی کو سمجھتے ہوئے بندہ ادا کر دے، یقین جانیے انسان کی کامیابی کے لیے اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو نجات کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ اپنی کمزوری، اپنی عاجزی اور اپنی کوتاہی کا اعتراف بھی دل کے اندر ہو کہ اللہ کی ذات تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے، ہم عیوب اور نقائص کا منبع ہیں۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی نقص سامنے آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کمزوری سامنے آ جاتی ہے، خواہ وہ خلقت کے اندر ہو۔ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ کمزور پیدا کیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان تو پیدا ہی ضعیف کیا گیا، یا انسان کے نفس کی خواہشات کی صورت میں اس کے سامنے ایسے مرحلے آ جاتے ہیں جہاں وہ کمزور پڑ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کر دیتا ہے۔ یہ تذلل، یہ عاجزی اور انکساری اور اللہ رب العزت کی کبریائی اور بڑائی اور اس کا پاک ہونا، یہ دونوں باتیں سامنے رہیں تو اللہ رب العزت انسان کے دل کے اندر جہاں اپنی عظمت پیدا کرتا ہے وہاں اپنی ذات، انسان کی اپنی ذات کے لیے عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے۔ اور یہ دو باتیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں یہ اللہ رب العزت کا ولی بنتا ہے۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے اندر یہ صفت بدرجہ اعظم پائی جاتی، یہ بنیادی چیز ہے جو انسان کے اندر آتی ہے تو وہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اس کے بغیر اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی شان اور اللہ رب العزت تمام نقائص سے اور کمیوں سے اور کمزوریوں سے مبرہ ہے، منزہ ہے، یہ انسان کا عقیدہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوری اور اپنے عیوب اور اپنے گناہوں کے اوپر نظر ہو اور اس کی وجہ سے اللہ کے سامنے انسان عاجز ہو، منکسر ہو اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کا معترف ہو، اس کے اندر کوئی اکڑ پھونا ہو، سارا وقت دوسروں کے پیچھے لگا، فلاں ایسا ہے اور فلاں ویسا ہے اور فلاں ویسا ہے، اور اپنی ذات کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں۔ ہر انسان نے قبر میں تنہا جانا ہے اور حشر میں اللہ کے سامنے تنہا پیش ہو، تو اس انداز میں سبح کا معنی سبحان ربی الاعلی، بندہ جب یہ کہے تو یہ سبحانہ کا جو معنی ہے یہ اس کے سامنے الاعلی، یہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے بڑا ہی بلند ہے، بڑا ہی عالی مقام ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے الاعلی، اس کے معنی کے اندر ایک معنی اللہ رب العزت کی ذات کے اعتبار سے ہے اور ایک معنی اللہ رب العزت کی صفات کے اعتبار سے۔ الاعلی بڑا بلند ہے، اونچا ہے، اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہیں، اونچے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ جو غلط فہمی لگ گئی کہ اللہ رب العزت کے لیے جہت کا تعین نہیں کیا جا سکتا اور وہ ہر جگہ ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور وہ آسمانوں سے اوپر ہے، یہ اللہ رب العزت کی تنقیص ہو جاتی ہے۔ وہ بیچارے پہلے منطق کے اصولوں کو اپنے لیے قاعدہ بناتے ہیں اور اس کے بعد اسلامی عقیدے کو اس منطق میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ اسلام منطق اور اس جیسے تمام انسانی وضع کردہ علوم سے بہت اونچا۔ قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے علو مکانی، بلند ہونا، اللہ کی ذات کا عرش پر مستوی ہو کر ساتوں آسمانوں سے اوپر ہونا، یہ ثابت ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یہ اللہ کا عرش کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا زمین سے آسمان دنیا تک ہے۔ ان 7 آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے، اور کرسی
آپ نے فرمایا عرش کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے موضع قدمی، دو قدموں کے رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے کرسی کے، اس طرح عرش کے مقابلے میں کرسی موضع قدمی ہے۔ اور لفظ کرسی سے معنی ہم یہ والی کرسی نہیں لیتے جو دنیا کے اندر ہم نے کرسی سمجھی۔ عرش اور کرسی اور ان سے متعلقہ جتنی باتیں جو غیبی امور میں ہیں، جو اللہ نے اپنی طرف منسوب کی ہیں، ان میں ہمارا اصول کیا ہے؟ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان علیہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ اس کا لفظی مطلب ہمیں پتہ ہے، کیفیت اللہ نے ہمارے سامنے نہیں رکھی، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ جو موضع قدمی کرسی کی جگہ ہے، یہ بھی اللہ فرماتے ہیں آیت الکرسی میں آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے۔ اس کے اوپر سمندر ہے اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش پر اللہ اپنی شان کے مطابق مستوی ہے۔ اللہ کے لیے علو مکانی اس کی ذات کے لیے ثابت۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے جس کو آپ کے پاس لایا گیا پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سوال غلط ہے، یہ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ کہاں ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے این اللہ، اللہ کہاں ہے، جبکہ رسول اللہ نے خود اس جونڈی سے یہ سوال کیا۔ صحیح سند کی حدیث ہے این اللہ، اللہ کہاں؟ اس نے ایسے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ نے فرمایا اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ، یہ مومنہ ہے۔ یہ ایمان کی علامات میں سے ہے کہ جو یہ سمجھے کہ اللہ بلند ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ فرماتے ہیں اس کی طرف بلند کیا جاتا ہے پاکیزہ کلمے کو، اور عمل صالح اللہ کے فرشتے لے کر اوپر کی طرف آسمان پہ جاتے ہیں، بلند کرتے ہیں اس عمل صالح کو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے۔ قرآن کہہ رہا۔ اس لیے الاعلیٰ کا یہ معنی کہ اللہ رب العزت کی ذات اعلیٰ ہے، بلند و بالا ہے، عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے مطابق، اور اپنی اسماء اور صفات کے اعتبار سے وہ انتہائی اعلیٰ ہے۔ اس جیسی اسماء اور اس جیسی صفات کسی کی نہیں، اس جیسے اسماء اور اس جیسے صفات کسی کی بھی نہیں، وہ ان تمام کے اندر اعلیٰ ہے، بلند ہے، کوئی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ قل هو اللہ احد